محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ زبان کی نوری، بیان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاک ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادانو۔ نجاشی کا دربار ہے، مسلمانوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ میں ہجرت کی ہے، پیچھے مشرکین مکہ کا بھی ایک وفد آ گیا ہے، نجاشی وہاں کا بادشاہ ہے، اس نے پہلے مشرکین کی سن لی ہے، اب مسلمانوں کو بلایا ہے، اس وقت میں حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، اور اب حضرت جعفر طیار مخاطب ہیں نجاشی بادشاہ سے، چونکہ نجاشی بادشاہ نے پوچھا ہے کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، حضرت جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہمیں تلقین کی سرکار نے کہ ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادانو، ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو محن دشمن، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، اب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ یہ حضرت جعفر طیار کہہ رہے ہیں نجاشی سے۔ اب نجاشی کا جواب، یہاں سے آج کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، نجاشی نے ان ساری باتوں پر کس انداز سے رسپونڈ کیا، اب یہ سنیے۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، حالانکہ مسلمان تو نہیں تھا وہ، سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سی برہان دلیل، وہ بولا کون سی برہان لایا ہے وہ پیغمبر، کون پیغمبر، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی وہاں پہ، وہ عیسائی، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، اب کیا ہوا، یہ دل میں یہ ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہے ساری، نجاشی کہہ رہا ہے قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ اب نجاشی نے یہ سب کچھ سن لیا، حضرت جعفر طیار سے مکالمہ ہو گیا، مسلمانوں کی وفد سے مکالمہ ہو گیا، اب وہاں مشرکین مکہ بھی تو کھڑے ہیں نا، اب نجاشی مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو کیا جواب دے رہا ہے، نجاشی ہے سامنے، کفار مکہ ہے سامنے، مسلمان ہے، بات ہو گئی ہے، سب منتظر ہیں کہ نجاشی کا جواب کیا ہے۔ نجاشی نے کہا کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو، کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو، کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا، ہاں کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا
تم حبش کو اپنا گھر سمجھو. مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو, مجھے اپنا معین ہم خیال اور ہم نظر سمجھو. اب اہلیان مکہ کے کفار مکہ کی تو پوری کی پوری تدبیر بالکل الٹ ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. اب ان کی اسٹریٹجیز ایک قدم آگے بڑھی, کیونکہ وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم ایک وفد لے کے جا رہے ہیں, تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں, رشوت لے کے جا رہے ہیں, نجاشی کے پاس جا رہے ہیں, وہ ہماری بات مان جائے گا. یہاں تو کام الٹا ہو گیا. تو اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور یہ بڑا دردناک ہے. کیا ہوا؟ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت ناکام آئی, سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی. شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی پر, شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی. اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی. صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی. اگر ہم خانہ خدا کے بھی کچھ مناظر ذرا وہ دکھا سکیں, وہ تصاویر دکھا سکیں. صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی. اس تحریر میں کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا تعلق, اور یہ خانہ خدا کے مناظر بھی دیکھیے, لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے, بائیکاٹ. لکھا یہ تھا, خانہ خدا پہ تحریر لگا دی, لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے, نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے. رفاقت, بیاہ, شادی, ناتا, رشتہ, دوستی, الفت, مروت, لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت. یعنی اب یہ سوشل بائیکاٹ ہے اس زمانے میں, جس کے اثرات کیا ہوئے آگے آپ دیکھیں گے. یہ سرداران جنت ہیں یا وارثان جنت ہیں, اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس انداز کا بائیکاٹ ہوا. اور آگے مزید کہا تواضع, گفتگو, بیع و شراء, بیع و شراء سب ترک کرتے ہیں, کوئی آ کر نہ پوچھے گا کہ وہ جیتے کہ مرتے ہیں, چاہے وہ زندہ رہے یا دنیا میں نہ رہے. اب ان سے کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ناتا نہیں ہے. اس زمانے میں آئسولیشن کمپلیٹلی. آگے سنیں, کہا ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی, نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی. ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے, قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے. جو کعبے کے در پہ لگا دی اور کہا کہ اب کوئی ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب کیا ہوا؟ وہ آگے کہہ رہے ہیں ابو طالب لیے بیٹھے رہے اپنے بھتیجے کو, مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتے ہیں, خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتے ہیں. ابو طالب اگر ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں, جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں, ہم یعنی یا تو پھر یہ ہو کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا پھر بائیکاٹ ہے. اور اگر ہمارے حوالے کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا, لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا. غرض یہ عہد لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکایا. ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا. کیا خبر لایا؟ یہی کہ سرداران مکہ نے ظلم و ستم کے تمام حربے آزما لیے, دعوت حق کو روکنے کا اور کوئی طریقہ باقی نہیں ہے. سب اس بات پہ متفق ہو گئے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا, جس کے مطابق مکے کا کوئی بھی فرد بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, کوئی قبیلہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا. سخت ترین معاہدہ کر کے اس کو کعبے میں لٹکا دیا. تب ایک گھاٹی تھی, نام تھا شعب ابی طالب. اس گھاٹی میں سب منتقل ہو گئے. پوری تاریخ نبوت کے یہ سخت ترین دن ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ نہ مشرکین خود کچھ لین دین کرتے تھے, نہ کسی دوسرے کو کھانا بھی نہیں پہنچانے دیتے تھے. اگر کوئی تجارت کے لیے آتا بھی تھا تو اس کو منع کرتے تھے کہ نہیں, اس گھرانے سے بات نہیں کرنی. اب اگلا جملہ کہتے ہوئے بہت دل کانپتا ہے, اور آج 10 رمضان المبارک بھی ہے. ملکۃ العرب تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, اور شیب ابی طالب تھا. یہاں تک کہ وہ دن بھی آئے کہ جہاں درختوں کے پتے کھانے کی بھی نوبت آئی. یہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو انشاءاللہ حوض کوثر سے سیراب کریں گے سب کو, ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا گھرانہ کھانے پینے. لیکن صرف صبر کرنے کا حکم تھا, اس لیے طاقت رکھتے تھے لیکن خاموشی سے صبر کرتے, وقت کا انتظار کرتے.
یہ دن آنا شروع ہوئے، یہ دن گزرنا شروع ہوئے. یہ دورانیہ ایک دن کا نہیں تھا، یہ دورانیہ 2 دنوں کا نہیں تھا، یہ دورانیہ 1 ماہ کا بھی نہیں تھا، یہ دورانیہ 1 سال کا بھی نہیں تھا. 36 ماہ، 3 سال کا بائیکاٹ تھا. 3 سال اس بدترین اذیت کا شکار رہے، جس میں آپ سے سوچئے کہ بنو ہاشم نے کھلے آسمان تلے شدید گرمی اور فاقوں میں یہ دن گزارے. بنو ہاشم نے، حفیظ جالندی صاحب کہتے ہیں، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی. کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بولہب کمبخت بہکا تھا. پہاڑوں کا درا ایک قلعے محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا. رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے. وہ حمزہ، حضرت حمزہ بھی سے نا، وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا. وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. خدا کی قسم، یعنی انسان سمجھ نہیں آتا کہ کن الفاظ میں بیان کرے. تڑپنا بھوک سے کچھ روز، آخر جان کھو دینا. بچیاں اس عالم میں دنیا سے چلی گئیں. شعب ابی طالب نے، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. تڑپنا بھوک سے کچھ روز، آخر جان کھو دینا. وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے. اب کیا ہوا؟ اب ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو حضرت ابو طالب کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے جس نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا تھا. بھتیجے کی بات سنی، ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے، انہیں خبر دی، ارے اللہ نے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے. سرداران قریش یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے. ابو طالب نے کہا، اچھا میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو خبر کسی اور نے نہیں دی، آسمان والے نے خبر دی ہے. ان کی یہ بات سن کر اب سب لوگ کعبے کی طرف چلے، جا کر دیکھا حقیقتاً اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی، جس کے بعد یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا. اللہ اکبر. بنو ہاشم نے اب یہاں کسی قدر سکھ کا سانس دیا. دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، یہ سب کچھ جو ہوا اس کا خلاصہ، دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن. چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن. کیا خبر دی؟ کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد ناموں کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خاموں کو. ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں. فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں. تو اب شعب ابو طالب کی سختیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال، ابھی شعب ابی طالب سے رہائی کو زیادہ دن نہیں گزرے کہ اسی سال یکے بعد دیگرے جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور آج 10 رمضان بھی اتفاق ہے کہ آج یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. عام الحزن کہا، غم کا سال. مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہے کہ وہ قوت جو ابو طالب کی شکل میں ان کا دفاع کرتی رہی وہ نہ رہی، وہ ذات یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو معاونت کرتی رہی وہ نہ رہی. مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. پوری اسلامی تاریخ میں یہ واحد سال ہے جس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا. لیکن قربان جائیں کہ یہ تمام مشکلات بھی سرکار دو عالم کو دعوت حق کے کام سے نہ روک سکیں. بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں. ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگا تبلیغ کا دھارا. روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی
انسانی حمایت، اور وہی آج کا دن ہے۔ یہاں سے داستان آگے بڑھائیں گے کل انشاءاللہ۔